قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا مقدس ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ایک ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور یہ ان کا پختہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کا، اس زمین و آسمان کا خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ تمام طرح کی شہنشاہیت، تمام طرح کی حکومتیں اللہ کو زیر دیتی ہیں۔ وہ ایمان والے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایک قدم باہر ایک قدم اندر یہ چلنے والا نہیں ہے، آدھا تیمر آدھا فٹیر یہ چلنے والا نہیں ہے، آدھی اپنی آدھی رب کی یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو قرآنی نظام اور اسلامی تعلیمات کے حوالے کر دینا ہے۔ ہمیں اپنی پوری زندگی کو اس نظام کے مطابق گزارنا ہے جو نظام اللہ نے ہمیں قرآن کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم، اسی لیے مسلمانوں کی سرفرازی اور سربلندی اور کامیابی ہے۔ مسلمانوں، ہمارا تعلق اس قوم سے ہے کہ جس قوم کا ماضی بڑا روشن ہے۔ آج المیہ یہ ہے، آج افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں۔ آج مسلمان اپنے ماضی کو کڑھالتے نہیں ہے۔ مسلمان مایوس ہو چکا ہے، مسلمان حالات سے گھبرا چکا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کسی پتھر پر نہیں ہے، ہم کسی درخت کو نہیں مانتے، ہم شجر و حجر کو نہیں مانتے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اور وہ اللہ جس شان کے ساتھ، جس طاقت اور قدرت کے ساتھ پہلے تھا وہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارا ایمان اس اللہ پر ہے، مگر مسلمانوں، ہم نے اس اللہ کو، اپنے اس رب کو اپنی نافرمانیوں، بدعمالیوں، بدکرداریوں اور بد اخلاقی سے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے، اپنے رب سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا ہے۔ آج مسلمان ذلیل ہو گئے، آج مسلمان رسوا ہو گئے، پوری دنیا میں دشمنان اسلام متحد ہو چکے ہیں، سازشوں کا ایک جال بچھا دیا گیا ہے، ہمیں مٹانے کی سازشیں مکمل ہو چکی ہے۔ نوجوانوں، اب ہمیں ہوش میں آنا ہے، ہمیں قرآن کو سنبھالنا ہے، اسلامی نظام کو سنبھالنا ہے، اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنے معاشرے کو سنوارنا ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے اور وقت کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں اور خصوصاً نوجوانان ملت اٹھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو لے کر اٹھیے، اسلامی تعلیمات کو لے کر اٹھیے، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو لے کر اٹھیے۔ یہ دنیا سکت رہی ہے، یہ دنیا سکت رہی ہے۔ خدا کی قسم، دنیا کے ظالم حکمراں دم دنا رہے ہیں، دم دنا رہے ہیں، ہر طرف ظلم کی ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، ہم اپنے وجود کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا نظر العین کیا ہے۔ ہم صرف یہاں دنیا میں موج و مستی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں شیطان کے پجاری اور شیطان کے متبع اور پیروکار بننے
کے لیے نہیں آئے، ہم اس واحد قہار اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت والجلال کے پیغام کو، اس کے کلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ ہمارا مقصد ہے۔ آج کفر جو پوری دنیا میں دن کرا رہا ہے، اس زمین کو کفر و شرک کی گندگی سے ہمیں پاک کرنا ہے، اور اس زمین پر اللہ کے نظام کو، قرآن کے نظام کو، اور وہی طریقہ، وہی راستہ جس طریقے پر اور جس راستے پر ہمیں صحابہ چھوڑ کر گئے تھے۔ مسلمانوں، آج ہمیں اپنی زندگی کا حساب کرنا ہے۔ کہاں گئی وہ صداقت جو صدیق اکبر دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ شجاعت جو عمر بن الخطاب دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ سخاوت جو عثمان بن عفان دے کر گئے تھے؟ اور کہاں گئی وہ عدالت، وہ انصاف جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے تھے؟ یہ کامیابی کے راستے ہیں، یہ کامیابی کے منازل ہے، ہم نے ان کو ضائع کر دیا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں ہوش میں آنا ہے، ہمیں جلدان میں لپٹے ہوئے اس قرآن کو کھولنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، ان علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اور قرآن کے حلال کو حلال جاننا ہے، قرآن کے حرام کو حرام جاننا ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی مرضیات اور اس کی نفسیات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اس حدیث کے تناظر میں ہم سب اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کیا ہماری مرضیات اور کیا ہماری خواہشات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے؟ اگر نہیں گزر رہی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی طرف سے جو فتح اور نصرت کا وعدہ ہے وہ کامل ایمان پر ہے۔ ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے۔ بالخصوص نوجوان، خدا کی قسم نوجوانوں، تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے، تمہارے احساسات بڑی قیمتی ہے، تمہارے جذبات بڑی قیمتی ہے۔ ان جذباتوں کو، ان احساسات کو، اس طاقت اور قوت کو اللہ کی نافرمانی میں ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کرو۔ خدا کی قسم، آج ہمیں باتیں بنانے سے زیادہ عمل کے میدان میں کودنا ہے، اور ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ اسلام کی سچی تصویر کیا ہے۔ آج غیروں نے ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے طور طریقوں کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ اسلام ہے۔ نہیں مسلمانوں، ہم نے اسلام کا صحیح تعارف دنیا والوں کو نہیں کرایا۔ ہم عزم مسلم کریں، ہم ارادہ کریں، ہم عہد لیں اس بات کا، ہم مکمل اسلامی تعلیمات سے وابستہ ہو کر اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی اور اپنے گھر کی، پڑوس کی، محلے کی، بستی کی ہمیں جانچ کرنی ہے، ہمیں غور کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی برائیاں جنم لے رہی ہے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہماری قوم کا نوجوان
ایک بڑا طبقہ ہے جو شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے، جو شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ کتنی بڑی لعنت ہے، یہ کتنی بڑی نحوست ہے۔ ام الخبائث ہے شراب، اور شراب اسلام میں حرام ہے۔ مسلمانوں، جس طریقے سے ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے اس لیے کہ خنزیر حرام ہے، یہ شراب بھی حرام ہے۔ ہم شراب کو جو پی رہے ہیں، نوجوانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے تو جوئے کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے۔ مسجد کے مناروں سے اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہے، یہ ویران مسجدیں اور یہ خالی پڑی صفیں ہمیں پکارتی رہتی ہے، مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس اللہ کی اس زمین پر ہم اپنے تشخص کے ساتھ اسلامی نظام کے ساتھ زندہ رہے تو خدا کی قسم ہمیں سنبھلنا ہوگا، ہمیں ہوش میں آنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اور اس آنے والی جنریشن کو، اس آنے والی نسل کو ہمیں مکمل اسلام سے اور علماء اسلام سے جوڑنا ہوگا، اور ان کی زندگی میں قرآن کو اتارنا ہوگا، اسلام کی تعلیمات کو اتارنا ہوگا۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وقت بہت مختصر تھا، میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کہی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے